اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ میں ہوں آپ کا اردو کا ٹیچر شہزاد علی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آن لائن ویڈیوز بر وقت مل سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آج ہم جس مضمون کے بارے میں پڑھیں اس کا نام ہے اردو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم گرامر کا جو حصہ وہ اس کے اوپر کچھ بحث و مباحثہ کریں گے۔ اس میں جو آگے گرامر کے اندر جو جس کے اوپر ہم بحث کرنے والے ہیں وہ ہے خط۔ خط کیا ہوتا ہے؟ خط کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحریر، لکیر یا نشان کے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تحریر، لکیر یا نشان۔ کسی بھی تحریر کو خط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی قسم کی لکیر کو یا نشان کو خط کہتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمیں امتحان میں جو ایک اقتباس آتا ہے اس کے اوپر لکھا خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں، تو وہی ایک لکیر کو یا نشان کو بھی خط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی معنی، دو افراد کے مابین تحریری گفتگو کو خط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خط جو کو دوسرے الفاظ میں عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ مرزا غالب کہا کرتے تھے کہ خط جو ہے وہ عادی ملاقات ہے۔ تو کسی بھی دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان تحریری گفتگو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط۔ اس کے بعد ہم اس کو لکھیں کیسے، مطلب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، پیپر میں لکھنے کا، امتحان میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد عام زندگی میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم ذرا آج دیکھیں گے۔ خط لکھنے کے طریقے میں نمبر 1 پہ ہے دائیں طرف امتحانی مرکز لکھیں۔ دائیں طرف جو آپ نے خط لکھنا ہے اس کے بعد جو آپ نے اوپر خط شروع کرنا ہے اس کے دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امتحانی مرکز کے نیچے تاریخ لکھیں۔ تاریخ کے لکھتے وقت مہینہ الفاظ میں، تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھیں، جیسے کہ مثلا 8 مارچ 2020، ٹھیک ہے۔ 8 ہم نے ہندسوں میں لکھا، مارچ ہم نے الفاظ میں لکھا، 2020 ہم نے ہندسوں میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے جو مہینہ ہے وہ الفاظ کے اندر لکھنا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے القابات کا استعمال کریں، مثلا پیارے ابا جان، ہم جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں، بہن ہو سکتی ہے، تو القابات کا استعمال کریں۔ القابات مطلب ان کو مخاطب کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ذرا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو قابل تعریف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہم نے جو شروعات کرنی ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم کچھ بچے کیا غلطی کرتے ہیں، ادھر واو ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، واو نہیں ڈالنا، اوپر پیش آئے گی اس کی جگہ پہ السلام علیکم، ٹھیک ہے، اوپر پیش ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے ندائیہ کی علامت آپ نے لازمی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کے باقاعدہ جو ہے نا نمبر ہوتے ہیں، جب خاکہ آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے نمبر ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم کے بعد آپ نے تمہیدی کلمات کا استعمال کرنا تھا۔ تمہیدی کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کسی کو خط لکھ رہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ تمہیدی کلمات کی خیریت جو ہم نے پوچھنی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ تمہیدی کلمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نفس مضمون ہمیں لکھنا ہے۔ نفس مضمون جو اس کے اندر مدعا ہم نے بیان کرنا ہے، جس وجہ سے ہم خط لکھ رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفس مضمون۔ وہ آپ کا 3 پیراگراف کی جو ہے نا شکل میں ہونا چاہیے۔ پہلے پیراگراف میں آپ حال احوال پوچھیں، اس کے بعد آپ مدعا بیان کریں، ٹھیک ہے، جو وجہ ہے خط لکھنے کی اس کے اوپر آپ ذرا تھوڑی سی بحث کریں، اس کے بعد آپ ان سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 پیراگراف کے شروع میں لکھنا ہے، کم از کم ایک صفحے کے اوپر جو ہے مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک صفحے سے زیادہ بھی جو ہے نا تجاوز کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ خطوط ہیں جن کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہے تھوڑی۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 پہ اختتامی کلمات لکھیں، مثلا آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی خط کا ایک حصہ ہے کہ اختتامی کلمات میں جیسے ہم اجازت لینا چاہ رہے ہیں، جیسے 2 لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں، تو اسے کیا پڑھیں گے؟ اختتامی کلمات۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 آپ نے والسلام لکھنا ہے بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کا خط ختم ہو گیا، نفس مضمون ختم ہو گیا، آپ نے اس کے بائیں طرف والسلام لکھا، اس کے نیچے آپ نے لکھا آپ کا پیارا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ، ایسے الفاظ جن کے ساتھ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ واضح ہو جائے، وہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا پیارا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا پیارا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا شاگرد، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ آپ نے اپنے نام کی جگہ پہ کیا لکھ دینا ہے؟ الف ب ج، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں خاکے کی طرف۔ یہ تھے اس کے کچھ پوائنٹس تھے، کچھ نکات تھے۔ اب خاکے میں دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے لکھا والد کے نام خط، جس کے نام پہ خط لکھنا ہے آپ نے لکھا والد کے نام خط، بس اتنا ہی لکھنا ہے۔ نیچے آپ نے بریکٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے وجہ، جس وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جیسے کلاس کے نتیجے میں
नतीजे के बारे में इतला के लिए हम किस वजह से लिख रहे हैं, क्लास का जो नतीजा है उसके बारे में इतला के लिए हम खत लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर जिसके नाम खत, नीचे जिस वजह से लिख रहे हैं वो। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा कि इम्तिहानी मरकज लिखा, 1 नंबर है इसका, ठीक है। 8 मार्च 2020 1 नंबर है इसका, ठीक है। उसके बाद प्यारे अब्बा जान, आधा नंबर इसका, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आधा नंबर इसका। उसके बाद है तमीदी कलमात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ये नफ्स मजमून का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद ये नफ्स मजमून है, देखिए पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिखना है, ठीक है, 1 2 3। और उसके बाद आपने ये 6 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद आखिर में इख्तितामी जो कलामात, आपकी खैरियत के लिए दुआ हूँ। उसके बाद बाईं तरफ आपने लिखना है वस्सलाम, उसके बाद आपका प्यारा बेटा, उसके बाद अली बेजी, ठीक है। अब नंबरों की तरतीब देख लें, 1 1 और 1 3 और 1 4, ठीक है। और 6 नंबर इसके, मतलब 4 नंबर आपके इसके जनक बिल्कुल यकीनी तौर पर आ सकते हैं, ये जो है। अब नफ्स मजमून के अंदर से आप 1 नंबर कम कर लें, 5, तो आपके खत में से 10 में से 9 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और किसी किस्म की कोई शिकायत हो, यहाँ पे कोई भी आपको सवाल आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।